کی تعریف اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں اور اس سے مغفرت چاہتے ہیں. ہم اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں. جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو. بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے. اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پا لی. اما بعد، مسلمان بھائیوں، تقوی ہی نصیحتوں کی اصل اور اس کا نچوڑ ہے، اور اسی سے آرزوؤں تک پہنچا جاتا ہے اور انہیں حاصل کیا جاتا ہے. یہی معاملے کی جڑ اور اس کی زمام ہے، اور یہی اس کا آغاز و انجام ہے. سعادت مند وہ ہے جو ہمہ وقت اس کا پوشاک زیبتن کیے رہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے. مومن مرد و خواتین، عظیم ترین چیز جس سے دل مالا مال اور سینے آباد ہوں، جس سے زبان تر ہوں اور جن کے تقاضوں کے مطابق اعضاء عمل کریں، کلمہ اخلاص و توحید لا الہ الا اللہ ہے. یہ وہ کلمہ ہے جس کی گواہی خود اللہ نے اپنے لیے دی اور جس پر اپنے سب سے افضل مخلوق کو گواہ بنایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے. اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ عظیم ترین، سب سے بڑی، سب سے عادلانہ اور سب سے سچی شہادت ہے جو عظیم ترین گواہ کی طرف سے ہے اور عظیم ترین چیز کی گواہی ہے. یہ وہ کلمہ ہے جس سے زمین و آسمان قائم ہے، جس کی وجہ سے تمام مخلوقات پیدا کی گئیں. اسی کے ساتھ اللہ نے اپنے تمام رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، شریعتیں مقرر کی. اسی کی وجہ سے میزان نصب کی جائے گی اور اسی کی وجہ سے نامہ اعمال بنائے گئے. اسی پر قبلہ مقرر ہوا اور دین کی بنیاد رکھی گئی. یہ اسلام کا کلمہ اور سلامتی کے گھر یعنی جنت کی کنجی ہے، اور یہ تمام مکلف بندوں پر اللہ کا حق ہے، اور اسی کے سلسلے میں اگلے پچھلے تمام لوگوں سے سوال ہوگا. اس عظیم الشان کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چاہے مخلوقات کی نظر میں وہ کتنا ہی عظیم ہو اور اس کا مقام کتنا بھی بڑا ہو، اس بات کا مستحق نہیں کہ اس کے لیے کسی بھی قسم کی عبادت کی جائے، کیونکہ عبادت صرف اسی کی جائے گی جو کامل و مطلق ربوبیت سے متصف ہو، اور ایسا صرف اللہ ہے. اس لیے کہ اللہ عز و جل ہی کے لیے ذات و صفات اور افعال و اسماء میں کمال مطلق ہے، اور اس کے سوا جو کوئی بھی ہے اس میں کمزوری، حاجت مندی، ضرورت اور مجبوری پائی جاتی ہے. اس لیے صرف اللہ ہی عبادت کا مستحق اور اس کا اہل ہے اور کوئی نہیں. اور جب ہم اس جلیل القدر معنی اور وسیع اثرات کے حامل کلمہ کے عظیم مفہوم پر غور کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ صرف اس سے ہی انسان کو آزادی حاصل ہو سکتی ہے، اور صرف اسی سے ہر مخلوق کی بندگی سے چھٹکارا مل سکتا ہے. مومن تنہا عبادت کے مستحق ایک معبود کا اقرار کرتا ہے، اس کے سوا کسی اور کا نہیں.
چنانچہ غیر اللہ کے لیے نہ دل جھکتا ہے اور نہ جسم، اور آدمی صرف اپنے خالق و مولا کی عبادت کرتا ہے، وہ عظیم ذات جس کے سامنے جبینوں کے جھکنے سے پہلے دل جھکتے ہیں اور جس کی الوہیت و ربوبیت کا ورد زبانوں پر جاری رہتا ہے۔ یہ ایک جامع کلمہ ہے جو ان معانی کو شامل ہے جنہیں لے کر تمام رسول آئے اور اللہ کی طرف سے پہنچایا کہ ربوبیت و الوہیت ویسے ہی ہم آہنگ اور ایک دوسرے کے متلازم ہیں جیسے شاخیں باہم جڑی ہوئی اور پلکیں ہم آہنگ ہیں۔ ربوبیت الوہیت کو مستلزم ہے اور الوہیت ربوبیت کو شامل ہے۔ اسی طرح یہ گواہی کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اس گواہی کو بھی مستلزم ہے کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بنابری لا الہ الا اللہ کی گواہی محمد رسول اللہ کی گواہی کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ وہ معبود ہے جو انتہائی محبت و تعظیم کا مستحق ہے، اور اللہ کی بندگی اور محبت پوری نہیں ہوگی مگر اس چیز کی محبت سے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس چیز کو ناپسند کرنے سے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، اور وہ کسے پسند کرتا ہے اور کسے ناپسند، اسے جاننے کا راستہ صرف وہ رسول ہیں جو اس کی پسند اور ناپسند کی خبر دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا اتباع کیا جائے گا اور آپ کی منع کردہ چیزوں سے رک جایا جائے گا۔ یوں اللہ کی محبت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تصدیق اور پیروی کو لازم ٹھہری۔ اور جب جنت سدا رہنے والی نعمتوں کا گھر بلند مقام اور بیش قیمت ہے تو اس کی قیمت یہ عظیم و بلند کلمہ ہے، اور یہ اس وقت جب اس کے معانی دلوں میں بیٹھ جائیں اور دل اس کے آب شیریں سے سیراب ہوں اور اس کی روشنی سے روشن ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ عنہ سواری پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ بن جبل، انہوں نے کہا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ، انہوں نے کہا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، حاضر ہوں۔ ایسا 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نہیں جو دل کی سچائی کے ساتھ گواہی دے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ اسے جہنم پر حرام کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے سب سے زیادہ شاد کام ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ کی سفارش سے سب سے زیادہ شاد کام کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے لگ رہا تھا کہ اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں نے حدیث میں تیری شدید رغبت دیکھی ہے۔ قیامت کے دن میری سفارش سے سب سے زیادہ شاد کام وہ ہوگا جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت میں برکتوں سے نوازے، تقوی کو ہمارے لیے توشہ اور ڈھال بنائے۔ میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ لوگوں نے سنا، اور میں اللہ عظیم سے اپنے لیے اور آپ لوگوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ حمد کے لائق ہے اور ثنا کا مستحق ہے، بے انتہا عطا فرمانے والا اور پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ ایسی حمد جو مسلسل ہو، جس کا پھل میٹھا ہو اور جس کی روشنی چمکتی رہے، اور درود و سلام نازل ہو سید الانام اور خاتم الانبیاء ہمارے نبی محمد پر، ان کی آل اور ان کے برگزیدہ صحابہ اکرام پر۔ اما بعد، اے مومن مرد و خواتین، کلمہ توحید و اخلاص محض ایک گزر جانے والا کلمہ نہیں جس سے ہونٹ حرکت کرتے ہیں اور جسے زبانیں دہراتی ہیں، بلکہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کے اثرات عظیم ہیں اور ایسا پھلدار درخت ہے جس کے پھل لذیذ ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسے بیان فرمائی ہے؟ وہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں. وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل دیتا رہتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہ ایک گھنے سایہ دار درخت کی مانند ہے جہاں زندگی کے بوجھ سے تھکی ہاری روحیں اپنا بار اتارتی ہیں تو وہ انہیں اپنے پھل دیتا ہے اور ان پر اپنے سائے پھیلاتا ہے. جب اس کا معنی دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، نفس مطمئن ہوتا ہے اور روح کو قرار آتا ہے، جس سے شرح صدر ہوتا ہے اور فراخی قلب حاصل ہوتی ہے. تیز رفتار اور کثرت سے بدلنے والے اس زمانے میں جس میں برے اور پریشان کن اثرات کی موجیں ٹھاٹھے مار رہی ہیں، یہ کلمہ زندگی کی دوڑ دھوپ میں غمزدوں کے لیے سکون اور خوفزدوں کے لیے امان ہے. یہ دلوں پر اس طرح جھونکا بن کر چلتا ہے جیسے گرمی کے دن میں ٹھنڈی ہوا، اور جو دل عقیدہ توحید سے لبریز ہو وہ تقدیر پر مطمئن رہتا ہے اور اس دنیا کے اتار چڑھاؤ کے وقت پرسکون رہتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا ایک عظیم معبود ہے جس کے ہاں ہر چیز ایک مقررہ اندازے کے مطابق ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. لہذا ذکر کرتے ہوئے اس کلمے کو اپنی زبانوں پر جاری رکھو اور یقین رکھتے ہوئے اپنے دلوں کو اس سے لبریز کر لو. سنو، جمعہ کے دن اور دیگر دنوں میں ہمیشہ کثرت سے درود و سلام بھیجو مخلوق میں چنیدہ اور انسانوں کے سردار پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں بہترین دن جمعہ کا دن ہے. اس دن تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. اے اللہ، اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر رحمت و سلامتی اور برکت نازل فرما اور ان کی آل اور ان کے معزز صحابہ اکرام پر اور اچھی طرح ان کی پیروی کرنے والے تابعین پر، اور اپنے فضل سے ہمیں بھی انہی کے ساتھ شامل فرما. اے صاحب جلال و اکرام، اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، کفر اور کافروں کو ذلیل و خوار کر اور اس بابرکت ملک کو محفوظ و مامون رکھ. اے رب العالمین، اور اس حفظ و امان کو تمام مسلم ممالک کے لیے عام کر دے. اے اللہ، اس بابرکت ملک کی حفاظت فرما جو حرمین شریفین کی آگوش اور مسلمانوں کے دلوں کا مرکز ہے. اے اللہ، اس کے حکمرانوں، علماء اور اس کے عقیدے، اس کے مقدسات اور اس کی حرمتوں کی حفاظت فرما. اس کے فوجیوں کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی اور اس کے امن کے محافظوں کی نگرانی فرما، اور ان سب کی جو حرمین شریفین کی خدمت، ان کی دیکھ بھال اور ان کے زائرین کی نگہداشت میں لگے ہوئے ہیں. اور ہمارے حکمراں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ان کے امین ولی عہد کی حفاظت فرما. اے اللہ، ان دونوں کو اپنی خاص نگرانی میں محفوظ رکھ، انہیں ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں بندوں اور ملک کی بھلائی اور اسلام و مسلمانوں کا غلبہ ہو. قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں اور اس سے مغفرت چاہتے ہیں. ہم اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں. جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. اے لوگو، اپنے پروردگار سے